کنفیوشسزم کا بانی کون ہے؟ درست آپشن ہے اے کنفیوشس۔ کنفیوشسزم چین کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ کنفیوشس کا خاندانی نام کونگ تھا۔ وہ 551 قبل مسیح میں چین کے صوبے شانتونگ میں پیدا ہوا۔ 3 سال کی عمر میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ بچپن میں مالی سختیوں اور نفسیاتی خلا کا شکار رہا۔ 15 سال کی عمر سے تلاش حق کی جستجو ہوئی اور اپنے آپ کو تحصیل علم کے لیے وقف کر دیا۔ بعد ازاں وہ چین کے ایک معروف جامعہ سے منسلک ہو گیا اور عام و خاص میں عزت و شہرت پائی۔ تقریباً 3000 سے زائد افراد اس کے شاگرد رہے اور 70 سے زائد طالب علموں نے بطور دانشور شہرت پائی۔ گلدستہ تحریر لونجیو اس کی شہرائے آفاق تصنیف ہے۔ 479 قبل مسیح میں اس معلم اخلاقیات کا انتقال ہوا۔ یہ ایک مشہور چینی مفکر تھے کنفیوشس، ان کی تعلیمات پر یہ مذہب قائم ہوا۔ نیکسٹ ہے جی، کنفیوشس کس کی پرستش کرتے ہیں؟ درست آپشن ہے سی مظاہر کائنات کی۔ یہ سب سے بڑا مقامی مذہب ہے۔ 25 صدیوں کی مسلسل تاریخ رکھتا ہے۔ تقریباً 2000 سال تک حکمرانوں کا مذہب رہا ہے۔ کنفیوشسزم کا نام مغربی اقوام کا دیا ہوا ہے۔ اس کا اصلی نام کنفیوشس کی تعلیمات ہے یا پھر اس کو روجیا کہتے ہیں، جس کے معنی علماء کی تعلیم کے ہیں۔ کنفیوشس مذہب چین کا قدیم مذہب ہے۔ اس مذہب کی بنیاد کائنات کی پرستش ہے اور یہ پرستش کائنات کے اجزاء اور مظاہر کی پرستش ہے، یعنی کہ وہ سورج، آگ اور خدا کے بجائے فطرت کی، نیچر کی پوجا کرتے ہیں۔ نیکسٹ کچھ کنفیوشس کا مزید تعارف دیکھ لیجئے۔ 19 برس کی عمر میں شادی ہو گئی۔ ایک بیٹے اور 2 بیٹوں کا باپ تھا۔ غلے اور اناج کے سرکاری گوداموں کا انچارج بھی تھا۔ 30 برس کی عمر میں اپنی تعلیمات کو پھیلانے کا آغاز کیا۔ 501 قبل مسیح میں ڈیوک لیو نے کنفیوشس کو چکٹو شہر کا گورنر مقرر کر دیا۔ 1 برس کے بعد اسے وزیر تعلیمات مقرر کیا گیا۔ اس کے بعد اسے جرائم کے شعبے کا وزیر بنایا گیا۔ 3 برس تک وہ اپنی تعلیمات اور اصلاحات کی وجہ سے عوام کی آنکھوں کا تارا بنا رہا۔ وہ جس صوبے میں بھی ہوتا، وہ صوبہ انقلابی تبدیلیوں کے بعد خوشحال ہو جاتا۔ اس کی ان کامیابیوں نے حاسدوں کو پیدا کیا۔ حاسدوں نے ڈیوک لو کے کان بھرنے شروع کیے، جس کی وجہ سے کنفیوشس اور ڈیوک لو کے درمیان اختلافات پیدا ہوتے چلے گئے۔ 497 قبل مسیح میں کنفیوشس نے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد کنفیوشس نے چین کا دورہ کیا۔ وہ ہر جگہ اپنی تعلیمات کا درس دیتا رہتا۔ یوں اس کی تعلیمات اس کی زندگی میں ہی پورے چین تک پہنچ گئی۔ اس نے 478 قبل مسیح میں وفات پائی۔ نیکسٹ MCQ ہے جی، کنفیوشس کے اقوال کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ درست آپشن ہے بی انٹکس یا گلدستہ تحریر۔ لونجیو یعنی اس کا چائنیز نام ہے لونجیو، یعنی گلدستہ تحریر، جو اقوال کنفیوشس کے نام سے آج بھی مشہور ہے۔ کنفیوشس کے اقوال پر مشتمل کتاب ہے جس کو اس کے شاگردوں نے اس کی موت کے بعد جمع کر کے مرتب کیا۔ یہ کتاب اس وقت قدیم چینی زبان میں لکھی گئی تھی۔ اب تک دنیا کی تمام زبانوں میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں۔ یہ کتاب کنفیوشس مت کے پیروکاروں کے لیے ایک صحیفے کی مانند ہے۔ اس میں زندگی کے ہر پہلو کے حقائق کو عام فہم کہانیوں اور عمدہ تمثیلوں میں بیان کیا ہے۔ نیکسٹ MCQ ہے جی، مذہب کتب کس مذہب کو کہتے ہیں؟ درست آپشن ہے ڈی کنفیوشس۔ یہ 5 کتابیں ہیں گلدستہ تحریر کے علاوہ جو کنفیوشس کی سرپرستی میں لکھی گئیں۔ شوچنگ کتاب التاریخ ہے جو تاریخی دستاویزوں پر مشتمل ہے۔ پہلے یہ 100 تھیں لیکن اب صرف 58 رہ گئی ہیں، جو 2400 قبل مسیح سے 800 قبل مسیح تک کے زمانے پر مشتمل ہے۔ شیچنگ ہے، اس میں 305 نظمیں ہیں۔ یہ 1200 قبل مسیح سے 700 قبل مسیح کے عرصہ میں لکھی گئیں۔ لیچی ہے،
یہ رسموں کی کتاب ہے جس میں ان سب رسوم کا ذکر ہے جو مذہبی اور غیر مذہبی تہواروں پر ضروری ہیں۔ اس کے بعد بیچنگ ہے، یہ انقلابات کی کتاب ہے۔ اور چونجیو ہے، خزاں اور بہار کی تاریخ ہے۔ صوبہ لو کے 732 قبل مسیح سے 481 قبل مسیح تک کے واقعات کی تاریخ ہے۔ چونکہ اس مذہب کی کتابیں بہت زیادہ ہیں اس لیے اس کو مذہب کتب کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی، غیر الہامی مذہب کون سا ہے؟ درست آپشن ہے اے، کنفیوشس۔ کنفیوشس مذہب صرف چین میں نہیں بلکہ جاپان میں بھی مقبول ہے، جہاں کم از کم اس زمانے میں اس کے 1 سے 2 کروڑ کے درمیان پیروکار موجود ہیں۔ جاپان کے سب سے بڑے مذہب شنتو کی سیاسی تعلیمات و نظریات پر بھی ان کا خاصا اثر ہے۔ یوں یہ مذہب کافی وسیع بھی ہے۔ موجودہ چین میں سوشلزم کی آمد کے بعد تمام مذاہب پر پابندی ہے، جن میں بطور خاص کنفیوشس مت، بدھ مت اور تاؤ مت ہے، لیکن ان کے پیروکار پھر بھی کروڑوں میں ہیں۔ کنفیوشس چونکہ الہامی مذہب نہیں ہے، لہٰذا ایک فرد کنفیوشسی ہوتے ہوئے بدھ بھی ہو سکتا ہے، تاؤ مت بھی اور مسلم بھی ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ MCQ ہے جی، کنفیوشس نے کس چیز پر زور دیا ہے؟ درست آپشن ہے بی، اخلاقیات پر۔ کنفیوشس میں کس جانور کی قربانی فرض ہے یا افضل ہے؟ درست آپشن ہے ڈی، بیل کی قربانی۔ کنفیوشس کے رابطوں کی تعداد کتنی ہے؟ درست آپشن ہے اے، 5 رابطے: حکمران اور رعایا کا رابطہ، باپ اور بیٹے کا رابطہ، بڑے اور چھوٹے بھائی کا رابطہ، شوہر اور بیوی کا رابطہ، دوست اور دوست کا رابطہ۔ کنفیوشس کے مطابق اگر کسی بھی معاشرے کے لوگوں کے یہ 5 رابطے مضبوط ہوں تو وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے، وہ کبھی بھی زوال کا شکار نہیں ہو سکتا۔ 5 مضبوط رابطے ہوں گے، معاشرہ خود بخود مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ نیکسٹ MCQ ہے جی، کس کتاب کے بارے میں کنفیوشس نے کہا تھا کہ اگر میری زندگی اجازت دے تو میں اس کتاب کو پڑھنے میں 50 سال صرف کر دوں؟ درست آپشن ہے اے، بائکنگ۔ یہ کتاب ہے جس میں انقلابات کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ اوکے جی، نیکسٹ MCQ ہے، بہترین حکیم، قدیم ترین معلم کس کی قبر پر لکھا ہوا ہے؟ درست آپشن ہے سی، کنفیوشس۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ الناصر۔